الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. ہماری آج کی بحث نیمہ ماہ رمضان المبارک کے اعمال ہیں کہ یہ جو رات ہے یعنی 15ویں رات ماہ رمضان المبارک کی شب 15 جسے کہتے ہیں، جس میں ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اور جو دن آتا ہے 15واں دن آتا ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس کے کیا اعمال ہیں. تو کتب عدیہ جو ہے مفاتیح الجنان، یا مثلا آپ ہمارے یہاں معروف ہے ہندوستان پاکستان میں تحفۃ العوام جو بہت زیادہ معروف ہے، اس کتاب میں اور دیگر مفصل کتابوں میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس رات کی، اور اعمال بھی مرقوم ہیں. اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیے 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھیے، اور جو باقی 2 رکعتیں آپ کو بعد میں پڑھنی ہیں اس میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، یعنی اس کے بالکل آدھا. پہلی 2 رکعتوں میں 100 مرتبہ ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں 50 مرتبہ سورہ توحید ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری نماز ہے 6 رکعت، اس کو 3 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت کر کے 3 دفعہ آپ شب نیمہ رمضان کی نیت سے 6 رکعت نماز پڑھیں گے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ یاسین اور سورہ تبارک الملک اور سورہ توحید، یہ 3 سورہ ہیں. اس میں سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے آپ کو، سورہ تبارک بھی، اور سورہ توحید. یہ فضیلت کی بات ہے اصل میں، کہ اس کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ ان سوروں کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. لیکن اگر آپ مثلا قاصر ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں اتنے لمبے لمبے سورے، تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی مقبول ہے اور آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جو فضیلت ان سوروں کے ساتھ ہے اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے بس آپ. اور تیسری رکعت ہے، تیسری نماز ہے اس میں، اسی شب میں 100 رکعت نماز. یہ بھی وہ نہیں ہے کہ مثلا آپ 6 دن کی پڑھتے ہیں، شب داری کرنے لگے اور 6 دن کی نماز پڑھ لی 100 رکعت ہو گئی. یہ اس کے الگ ہے، آپ ادا کیجئے آپ قضاء عمری، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو ہے نماز 100 رکعت، اس میں آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. اس کو 2 رکعت کر کے 100 رکعت، یعنی 50 سلام کے ساتھ آپ کو 100 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید ہے، یعنی قل هو اللہ احد آپ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے. یہ کتاب مقنعہ میں شیخ مفتی سے روایت ہے. اور یہ جو میں سب بیان کر رہا ہوں احکام، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہیں، کوئی یعنی کسی مولانا کی طرف سے یا آیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ مروی ہیں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام سے، کہ اگر اس طرح پڑھیں تو یہ فضیلت ہے، اس طرح پڑھیں تو یہ فضیلت ہے. تو یہ معتبر ہیں سب چیزیں. تو امام علی سے روایت ہے کہ جو یہ عمل انجام دے گا، خدا اس کے لیے 10 ملائکہ کو مقرر کر دے گا کہ ہر بلا سے اس کو محفوظ رکھیں. اور جب وہ مرے گا تو اس کے لیے 30 ملائکہ کو مقرر کرے گا کہ اس کو آتش جہنم سے محفوظ رکھیں. معمولی بات نہیں ہے یہ، کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ 30 ملائکہ کو مقرر کیا جاتا ہے. اسی طرح دعائے مجیر پڑھنا، دعائے مجیر کی بہت بڑی فضیلت ہے اس رات میں، شب نیمہ ماہ رمضان میں. اسی طرح زیارت ائمہ بقی ہے، یعنی 4 اماموں کی زیارت جو ائمہ دفن ہیں بقی میں، ان کی زیارت پڑھنا مروی ہے، اس میں بہت ثواب ہے.
اسی طرح اس تاریخ میں صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ صدقہ دیں گے تو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔